السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام سلیم الیاس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وتھ سلیم الیاس کراچی اپڈیٹس کے پلیٹ فارم پہ. ہر ہفتے ہمارا یہ شو آتا ہے اور ہم مختلف لوگوں سے انٹرویوز کرتے ہیں، بالخصوص جو مقامی سطح کے سیاستدان ہیں یا جو گراس روٹ لیول کے اوپر لوگ خدمت کا کام کر رہے ہیں. آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حقوق انسانیت سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے بانی چیئرمین قاضی محمد ابراہیم سر السلام علیکم. کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آپ کی جو تنظیم ہے حقوق انسانیت ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس کا کیا پس منظر ہے، اس کے کیا تعارف ہے؟ تھوڑا سا اس کا ہمیں انٹروڈکشن تو کروائیں، یہ کیوں بنائی ہے؟ جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے مجھے موقع دیا ہے، یہاں پر بلایا، عزت افزائی کا شکریہ آپ کا. حقوق انسانیت سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن یہ تقریباً کوئی 10 سال ہو گئے اس آرگنائزیشن کو. یہ ویلفیئر کے لیے ہے. مطلب شروعات کا میں ذکر کروں تو شروعات وہاں سے ہوئی تھی کہ جب ہم روڈ پہ دیکھتے تھے کہ جو ہے گڑھے پڑے ہوئے ہیں یا مطلب جو ہے کوئی پتھر پڑے ہوئے ہیں، روڑی پڑی ہوئی ہے، دھول اڑ رہی ہے، تو اس کے لیے وہاں سے شروع ہوئی تھی. گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے تھے تو ہم نے مطلب اپنے ایک کمیٹی بنائی تھی علاقے کے اندر کہ یار یہ صفائی ستھرا کا کام کر لیا کرے. اور جو مطلب اس طرح سے تھا کہ مطلب جو محلے میں کسی کو کوئی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، کوئی کسی کو ہاسپٹل لے جانا پڑتا تھا، کسی کو برتھ سرٹیفکیٹ، کسی کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا پڑتا تھا. تو یہ تقریباً کوئی 20 سال پلانی بات بتا رہا ہوں. تو وہاں سے اصل میں یہ جذبہ تھا اور شروع ہوا تھا. تو جذبہ تو شروع سے ہی ہے، آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا. پھر مطلب جو ہے یہاں تک پہنچا کہ پھر ہم نے ایک تنظیم بنا لی حقوق انسانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے نام سے. بیسیکلی یہ جب ہم دیکھتے تھے کہ جو ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھانے کے لیے، کھانے کا نہیں ہے، یا کسی کے ساتھ ایسا کوئی پرابلم ہے کہ جو ہے کنوینس کا کوئی پرابلم ہے، یا اور دوسرے مسئلے مسائل ہے کہ جو ہے ڈاکٹر نے اس کو ریکمینڈ کیا کہ مطلب ہاسپٹلائز کرنا ہے، ہسپتال جانے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہاں کے اخراجات کے لیے پھر ہم نے آپس میں جو ہے مطلب کوآرڈینیشن کر کے اس طرح سے یہ مطلب جو ایک ادارہ بنایا تھا حقوق انسانیت. تو یہ چل رہا ہے. تو بیسک اس کا جو ہے یہ ہے کہ مطلب جو غریب لوگ ہیں، جو اپنا مطلب جو ہے وہ علاج نہیں کرا سکتے ہیں، ان کو علاج کی سہولتیں دینا. کوئی ایسا ہے کہ کوئی رہائش کا کوئی پرابلم ہے تو ہم اپنے طرف سے کوشش کر کے ان کی رہائش کا مسئلہ حل کر دیتے تھے. اور کسی کو کوئی بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے کہ ایڈمیشن نہیں ہو رہا یا ایڈمیشن کے پیسے نہیں ہیں یا وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم ان کے لیے فیسوں کا انتظام کرتے تھے، اسکول کا انتظام کرتے تھے. سارے مطلب جو بھی ویلفیئر کام ہوتے تھے. کوئی علاقے میں خدا نہ کسی کی فوتگی ہو جاتی تھی تو اس کے کفن دفن کے لیے کچھ بندوبست کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اب جب سے یہ حقوق انسانی سوشل ویلفیئر ہم نے بنائی ہے اور 6 جون 2015 کو ہم نے سندھ گورنمنٹ سے اس کو رجسٹر کرایا، تو پھر ہم نے باقاعدہ ایک پلیٹ فارم میں مل گیا اور جو ہم نے ایک آفس لیا، وہاں ہم جو بیٹھتے تھے اس میں مطلب جو پلاننگ کرتے تھے کہ آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ جو بھلائی کرنی ہے، کس طرح سے کرنا ہے. تو ایک باقاعدہ ایک اس کو مطلب ایک شیپ دیا ہم نے، اس کو لے کر آئے. تو ابھی ہمارا ایٹ پریزنٹ یہ ہے کہ 2 دسترخوان چل رہے ہیں ایٹ پریزنٹ. جو ہے اس وقت جو ہے ایک واٹر پمپ برج کے نیچے چل رہا ہے. اچھا، جو آپ نے بتایا کہ آپ کا پس منظر یہ تھا کہ آپ نے ایک محلے کی سطح پہ ایک کمیٹی بنائی اور وہاں کے جو روزمرہ کے مسائل تھے لوگوں کے، ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ رجسٹریشن کروائی. تو اس کا جو آپ نے آغاز کیا، جو پہلے آپ کے میجر پروجیکٹ تھے، دیکھیں ایک عام بندہ جو سوشل ویلفیئر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا معاشرے کے ساتھ ایک لگاؤ ہوتا ہے اور لوگوں کے مسائل کو وہ دیکھتا ہے، وہ تو اس کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، آرگنائزیشن ہو یا نہ ہو. آپ نے جب اس کو آغاز کیا اس کا، تو باقاعدہ کون سے آپ نے مین کور پروجیکٹ تھے جن کو لے کر آپ چلے؟ سب سے بڑا پروجیکٹ تو یہ تھا ہمارا کہ جو ہے کچھ بچے ایسے تھے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر پا رہے تھے. تو ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو جو ہے اتنے وسائل ہیں نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. تو اس لیے مطلب ایسے بہت سارے تقریباً 30-40 بچے ایسے ہو گئے تھے علاقے میں ہمارے جو ہے کہ جو یہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے. بچے پڑھنا بھی چاہ رہے تھے اور پیرنٹس بھی پڑھانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے حالات ایسے تھے کہ وہ نہیں پا رہے تھے، مطلب فائنینشلی پرابلم تھا. تو پھر ہم نے وہاں ایک اسکول بھی کبھی مطلب جو ہے وہ آرگنائز کیا، وہاں پہ اسکول بھی ایک بنایا، پرائیویٹ اسکول. اس کے بعد پھر شام میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شام میں آتے تھے، ان کے لیے شام کا بھی ایک اسکول رکھا ہم نے بچیوں کے لیے. مدرسہ کا بھی اہتمام کیا.
تو اس طرح سے مطلب جو ہے یہ ہم نے ان کو چاہا کہ یہ تعلیم حاصل کر لیں, کسی قابل ہو جائیں. صحیح. اچھا, بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز بنتی ہیں تو جذبے کے تحت لوگ بنا تو لیتے ہیں, لیکن ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ان کی مالی ضروریات ہوتی ہیں وہ کس طرح سے پوری کرتے ہیں. ان کا عموماً لوگ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ بند ہوتا ہے. آپ نے بتایا کہ 10 سال سے آپ کا پروجیکٹ ماشاءاللہ چل رہا ہے, اللہ آپ کو اور ترقی دے. تو اس کی جو آپ مالی ضروریات ہیں یہ کیسے پوری کرتے ہیں؟ مالی ضروریات کے لیے یہ کہ ہم لوگ ایک 10 بندوں کا گروپ بنا ہوا ہے جو انیشیل اسٹیج پہ ہم نے شروع کیا تھا. اب 10 سے اور لوگ بڑھ گئے ہیں اور آتے آ رہے ہیں لوگ جو ہیں. تو شروع میں ہمارے پروجیکٹ مطلب جو ہے اتنے زیادہ نہیں تھے اور ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ نہیں تھی کیونکہ فائنینس کا مسئلہ آ رہا تھا. ہم لوگ آپس میں کنٹریبیوشن کر کے جو ہے پروگرام رن کرتے تھے. لیکن اب کیونکہ اب ایک ہم نے آرگنائزیشن فارم کی ہے حقوق انسانیت کے نام سے, اب ایکسپنسز بڑھ گئے, ہم نے رجسٹرڈ کرایا اور جو ہے اس کے ظاہر بات ہے اس کے لیے مطلب بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں. تو ہم نے فلفل کرنے کے لیے جو ہے اور لوگوں سے تعاون کی درخواست کی, لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. تو لوگ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ, دوست شامل ہو رہے ہیں اور یہ کارواں کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اور لوگ آتے آ رہے ہیں اور کارواں بنتا جا رہا ہے. چلیں, بہت زبردست. آئندہ آپ کراچی کے مسائل کو دیکھتے ہوئے, کراچی کی جو بلدیاتی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے, تعلیم اور ماحول کو دیکھتے ہوئے کون سے ایسے اہم پروجیکٹ ہیں جو آپ کی آرگنائزیشن شروع کرنے جا رہی ہے؟ پروجیکٹ تو بہت ہیں لیکن میں اسی کو لے کے چلوں گا, ایجوکیشن کو لے کے, کہ ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں مطلب جو ہے جہاں پر غربت کی وجہ سے لوگ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. تو میں یہی ہمارا پہلا جو ہے وہ فوکس تو ایجوکیشن کے اوپر ہی ہے کہ بچوں کو کم سے کم جو ہے پرائمری لیول یا سیکنڈری لیول تک جو ہے اس کو کروایا جائے. یہ چل رہا ہے, ہمارے اسکول بھی چل رہے ہیں, ٹیوشن سینٹر بھی چل رہے ہیں, اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بچے بڑے ہوتے آ رہے ہیں اس کے لیے ہم کمپیوٹر کی ایجوکیشن کے لیے, کمپیوٹر کورسز کے لیے اور کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر بھی ہمارے 2 کام کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں, ایک اورنگ ٹاؤن میں اور ایک جو ہے لیاری کے اندر. ٹھیک ہے, تو وہ مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, کچھ ایجوکیشن کمپیوٹر کی لے کے, کمپیوٹر ٹریننگ لے کر یہ آگے بڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک پروگرام اللہ نے چاہا تو میرا یہ ہے کہ میں کم از کم ایک بڑا جنرل ہسپتال قائم کرنا چاہتا ہوں. صحیح, زبردست. سپر ہائی وے پہ یا اس سے اور آگے جو ہے کی طرف جنرل ہاسپتال, کیونکہ جو ہسپتال ہیں وہ یا تو کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے جنا ہے, سیول ہے, یا اس طرف کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ اس طرف کوئی ہے یا پلاننگ میں ہے سپر ہائی وے کی طرف. سپر ہائی وے کی طرف. تو میرا انشاءاللہ پروجیکٹ میرے ذہن میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہمیں اور دوستوں نے ساتھ دیا تو ایک بڑا جنرل ہسپتال غریبوں کے لیے قائم کرنے کا ارادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہاسٹل, بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو گھر پہ رہنے کے لیے نہیں ہوتا, گھر رہنے کے لیے اس کی سہولت نہیں ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مطلب جو ہے وہ حضرات جو مطلب جن کے گھر بار نہیں ہے, ایک ہاسٹل, خاص طور لڑکیوں کے لیے ایک ہاسٹل میں قائم کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خدا ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جیسے اب وہ کوئی عورت ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے یا متعلق ہو گئی ہے, ماں باپ بھی مر گئے ہیں, نہیں ہیں, تو ہم ان کے لیے ایک ایسا مطلب پیسفل ایک ان کا ہوم دینا چاہتے ہیں کہ جہاں سیکیور ہوں وہ, یعنی کہ آپ ایک شیلٹر ہوم بنانا چاہتے ہیں خواتین کے لیے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہ پورے پاکستان کا قانون ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر دارالامان کے نام سے یہ موجود ہیں. آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ اور ترقی دے. ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ این جی اوز بناتے ہیں اور وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک این جی او بنائی, آپ نے بھی اپنے طور پہ کام کیا, لیکن پھر آپ نے اس کو رجسٹرڈ کروایا اور آپ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے کام کی جو رفتار اور جو اس کی ضروریات تھیں وہ کافی زیادہ بڑھ گئی اور اس سے بہت زیادہ لوگ مستفید ہوتے ہیں. ایسے نوجوان یا ایسے شہری جو با کردار شہری بننا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہم کام کریں, لیکن وہ عموماً اس طرح کی آرگنائزیشن رجسٹرڈ نہیں کرواتے, ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ رجسٹریشن کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں دیکھیں, رجسٹریشن تو پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے ویلفیئر کام جو ہے بہت ٹف ہے. بالکل ایسے بہت مشکل کام ہے. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ مطلب اتنا ایزی ہے کہ ہر کوئی آ جائے اس کے اندر, کیونکہ اس میں مستقل مزاجی سے آپ نے کام کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں, اپنا ٹائم دے رہے ہیں, پیسہ بھی دے رہے ہیں, فیملی کو چھوڑ رہے ہیں. اب جو ہے کرونا کے کیسز ہو رہے تھے, ہم پتہ لگے مختلف علاقوں میں ہم گھر پہ نہیں بیٹھے ہوتے, ہم ہر علاقے میں جا کے راشن بانٹ رہے ہیں, آٹا بانٹ رہے ہیں, کھانا بانٹ رہے ہیں, لوگوں کو کھلا رہے ہیں. ہم حالانکہ بینگ انسان ہمیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے, لیکن ہم گھر میں نہیں بیٹھے, ہم لوگوں کے لیے خدمت کر رہے ہیں.
لیکن جو ہے اس کا مطلب اس کا صلہ اللہ ہی دے سکتا ہے، بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، نہ وہ دے سکتے ہیں، بلکہ ہمیں تو مطلب سننے کو ملتی ہے باتیں کہ آپ کیوں کر رہے ہو، اس سے آپ کو کیا فائدہ، چھوڑو یار جو ہوتا ہے ہونے دو، آپ نہ پڑھو اس کے اندر. اور بجائے یہ کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ سپورٹ کرنے کے بجائے ڈسکریج کرتے ہیں کہ یار یہ چھوڑو، یہ بیکار ان کاموں میں کیا رکھا ہے، نہیں کرو. تو دل بھی دکھتا ہے، لیکن بحال ہے کہ یہ انسانیت کی خدمت ایک عبادت ہے، اور ہم اس کو عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں، عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ فرض ادا کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں، قربانی بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس قابل کرو، یہ ایک جذبہ ہے، خدمت انسانیت ایک جذبہ ہے، اور وہی اگر آپ نے اس کو آگے بڑھایا اور خدمت کی انسانیت کی تو ایک بہت بڑا اس کا جو اجر ہے. تو ہم اس کو عبادت کے طور پہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہمیں بہت سے مشکلات آتی ہیں. بعض ایسا ہوتا ہے کہ سننے کو باتیں ملتی ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ برا بھی کہتے ہیں، یہ سب دکھاوا ہے، یہ سب بھی سننے کو ملتا ہے. تو دل بہت دکھتا ہے کہ یار ایک تو یہ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، اور جن کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں کبھی کبھار سنا دیتے ہیں. ہاں یہ تو بالکل تو مطلب لیکن ایک ہماری عادت بنی، ایک فطرت ہے کہ یار یہ ہم نے کرنا ہے، جذبہ چاہے کوئی کچھ کہے، ہم نے اس جذبے سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو اگر اس طرح مستقل مزاجی سے کوئی آنا چاہے، کام کرنا چاہے، مشکل بہت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اجر بھی ہے نا، اس کا ایک مقام بھی ہے اس کا. تو بس ہمیں یہ سوچ کے ہم کر رہے ہیں کہ اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا، بندے نہیں دے سکتے، نہ وہ ہمیں کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ سوچ کے ہم کام کر رہے ہیں. تو جو لوگ بھی آنا چاہیں اس میں موسٹ ویلکم، آنا چاہیے اس کو، لیکن مستقل مزاجی سے. وہ اس کو سوچ لینا چاہیے کہ پیسہ بھی جیب سے لگانا ہے، ٹائم بھی دینا ہے، گھر والوں کی باتیں بھی سننی ہے، جس سے ہمدردی کر رہے ہیں اس کی باتیں سننی ہے. اور جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جو یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں اس کو بھی لوگ جو ہے اس کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے